جی السلام علیکم، آپ سب کی خدمت میں ہم انیس اور عروج حاضر ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت مجیب بھائی آج بھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اور اگلے 2-4 دن آپ کے ساتھ ہم ہی حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. تو اس وقت ہم ایز یوزول بات کریں گے کچھ پاکستان کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. تو آج آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی بہنیں جو ہیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان اور ان کی نورین خان، تینوں ایز یوزول اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی، اور ان کی آج ملاقات کا دن تھا جو ان کو عدالت کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہے، اور بڑی امید سے گئیں. ظاہر ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، اور جو پریشانی ہے اور جس طریقے سے گورنمنٹ ان کو ایکسیس نہیں دے رہی، اور جیل کے جو کارندے ہیں وہ ان کو انٹر نہیں ہونے دیتے، اور اسی طرح سے کافی لوگ ان کے ساتھ پہنچے تھے، خواتین بچے بہت جمع تھے. پھر انہوں نے وہاں پہ پریس کانفرنس کی اور ان کے سوالات اور جوابات ہوئے. آج کچھ تھوڑی سی بددل سنائی دے رہی تھیں، ورنہ بڑی امید و حوصلے میں ہوتی ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے، انیس سے بھی اس کے بارے میں لیں گے کامنٹس، اور ہمارے ساتھ شعیب بھائی بھی ہیں، ہم ان سے بھی اس کے بارے میں جو ہے کامنٹس لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ایران اور یو ایس اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے، اور اس میں جو ارد گرد کے جو کنٹریز ہیں یا اسٹیٹس ہیں ان کی جو اس کے ساتھ جس قسم کی یعنی ان کی طرف سے کہہ لیجیے کہ شمولیت ہو رہی ہے، یا ان کی طرف سے تھوڑا سا کچھ اور طرح کی ڈپلومیسی قسم سے چل رہی ہے کچھ گفتگو. تیسرا جو نقطہ ہے جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ تو اپنی جگہ جاری ہے، مگر وہیں پہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو ایک دو بیانات سننے کو ملے ہیں وہ بہت پریشان کن ہیں. وہیں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی جو بیان ہے، ان بیانات کے اوپر بھی آگے چل کے بات کریں گے. اور وہ بیانات کافی اشارہ دے رہے ہیں کہ شاید کوئی جو بورڈ آف پیس میں شاید کوئی جو طے ہوئے تھے معاملات، اس کے حساب سے یہ سٹیپ بائی سٹیپ بات اس طرف جا رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ شاید پاکستان کو بھی پوچھا جائے گا آگے یا اشارہ دے دیا گیا ہے کہ آپ لوگ الرٹ پہ رہیں کہ آپ کو کسی بھی وقت شامل کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور شاید یہ پہلے سے طے ہو، کیونکہ جو اشارے ہیں وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ عوام کا دماغ بنایا جا رہا ہے. اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے. تو سب سے پہلے میں چلتی ہوں انیس کی طرف کہ آپ علیمہ خان اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے، اور جیسے آج علیمہ خان کو پھر سے انہوں نے ملاقات کا موقع نہیں دیا تینوں بہنوں کو، اس صورت میں مجھے امید تھی کہ شاید عمران خان کی صحت میں کچھ تھوڑا سا امپروومنٹ یا ٹھہراؤ آئے تو یہ اجازت دیں، لیکن یہ خدا نہ خواستہ کوئی بہت ہی گھناؤنی چال چل رہے ہیں، سیاست چل رہے ہیں. اور اس وقت تو ہمیں ایران کے جو سپریم لیڈر آیت علی خمینی جو ہیں ان کی شہادت کے بعد تو یہ خطرات اور زیادہ گہرے محسوس ہوتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو کہ اس وقت میں جب وار میں بھی بہت انوالو ہیں، افغانستان کی بھی، اب شاید ایران کی بھی، تو اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے اوپر جو سختیاں ہیں جو پچھلے 2 مہینے سے بڑھا دی ہیں، 3-4 مہینے سے، اور آج بھی ملنے نہیں دیا. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا محسوس کر رہے ہیں، اور کیا آپ کی رائے ہے اس بارے میں؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیں، ہم نے کل بھی اس ٹاپک پہ بات کی تھی، اور ہمیں امید تھی تھوڑی بہت، کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے ملک کے لیے، میں عمران خان کی پی ٹی آئی ملک کی بات کرتا ہوں. ملک کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے آج کی تاریخ میں وہ نیشنل یونٹی ہے. نیشنل یونٹی کے لیے آپ کو ساری پولیٹیکل فورسز ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور سب کو پتہ ہے، پاکستان میں کے اندر، پاکستان کے باہر، سب کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کی جو عوام ہے وہ کس طرف کھڑی ہوئی ہے، اور ان کا جو لیڈر ہے وہ جیل کے اندر ہے. میں یہ نہیں بولتا کہ آپ ان کو باہر میں نہیں نکالتا، میں پرانی باتیں بھی نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے نیشنل یونٹی کے لیے. اور اسی بیسس پہ ہم کل ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہماری یہ ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ کیونکہ حالات جس طرف جا رہے ہیں اسرائیل اور ایران کے کانٹیکس میں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک متحد قوم کے طور پہ نظر آئے کم از کم. جو انہوں نے ایک محاذ کھولا ہے افغانستان کے ساتھ، اس کو بھی ڈائلیوٹ کرنا چاہیے، اس کو بھی ڈی ایسکیلیشن کی طرف جانا چاہیے. لیکن ایک میسج جانا چاہیے
جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے کہ ہم آپ کو بھی آن بورڈ لینا چاہتے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ کیونکہ آج ٹیوزڈے تھا جیسا آپ نے ذکر کیا, آج ملاقات کا دن تھا, تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید کوئی پازیٹیو سگنل جائے, لیکن ہمیں کوئی پازیٹیو سگنل نظر نہیں آئے بسوائے اس کے کہ کچھ کورٹ کے کچھ ججمنٹس آئے ہیں جن میں ضمانت ہوئی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کوئی سگنیفیکنٹ پروگریس اس طرح ہوئی ہے کہ جس سے آپ کو نظر آئے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ قوم کو متحد کرنا چاہتی ہے. یہ میسج مسنگ ہے آج کی تاریخ میں, جو ہونا چاہیے تھا. جی 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 شعیب بھائی کی طرف چلتے ہیں. شعیب بھائی آپ بھی, میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر ضرور کامنٹ کریں کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے پاکستان, عمران خان اور جو ظلم اور زیادتی وہاں پہ چل رہی ہے اس حوالے سے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس ساری سینیریو میں جہاں پہ کہ ارد گرد آپ کو پتہ سارا خطہ تقریباً جل رہا ہے, جگہ جگہ پہ کسی بھی وجہ سے کوئی ریئیکشن آ رہا ہے اور کوئی اٹیکس چل رہے ہیں. آگے چل کے ہم مزید اس کے بارے میں, جنگ کے بارے میں بات کریں گے, مگر پاکستان کے حوالے سے اور خصوصاً عمران خان اور ان کی صحت کے حوالے سے. بہت شکریہ عروج بہن, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیے عمران خان جو کہ جیل میں ہیں اور ان کی بہن کو اور ان کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, میں انیس بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ہم بڑی امید کر رہے تھے کہ آج ان کی فیملی کو ان سے ملنے دیا جائے گا, لیکن وہی سرد مہری نظر آ رہی ہے. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے سروں پہ کسی نے ٹھنڈا پانی ڈالا ہوا ہے اور یہ اور کچھ سوچ ہی نہیں رہے کہ اپنی ملک کے اندر یونٹی کیسے پیدا کی جائے. اور یونٹی بالکل اسی شکل میں آئے گی کہ پوری تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں, جتنی بھی جماعتیں ہیں, ان سب کو ایک پیج پہ لایا جائے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں کہ جب بھی آپ کسی وار میں ہوتے ہیں یا کسی سخت تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو سب کو ایک پیج پہ لانا پڑتا ہے, لیکن کوئی بھی یہ بات نہیں سوچ رہا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں سن رہا تھا پاکستان کی اکانومی بری طریقے سے تباہ ہوئی ہے, اور جتنا موجودہ یہ جو آئل کی پرائسز اوپر جا رہی ہے, پاکستان میں بہت زیادہ پرابلم آنے والا ہے. لوگ ویسے ہی بڑے پریشان ہیں, لیکن یہ اس طریقے سے حل ہوگا اگر آپ یقین کریں کہ اگر یہ عمران خان کو ایک ریلیف دیں, اس کو صحت کے لیے اس کی بندوبست کریں, اس کو جیل سے باہر نکالیں, تو یہ جو آئی ایم ایف کے پیچھے اور یہ اکانومی کی پرابلم میں ہیں یہ اس سے نکل سکتے ہیں. کیونکہ پھر جو اوورسیز جتنے پاکستانی ہیں وہ عمران خان کے نام پہ جان دینے کو تیار ہے. تو جان تو بہت بڑی چیز ہے. تو اس کے اوپر جتنا مال ہے, جتنے ہمارے یہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, انجینئرز ہیں, آئی ٹی میں لوگ ہیں, مجھ جیسا ایک سادہ سا آدمی, وہ پاکستان ریمیٹنس بھیجنے کے لیے فوری طور پہ تیار ہو جائیں گے کہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا جائے. لیکن جب ہمارے لیڈر کو ہی آپ نہیں چھوڑیں گے, ہمارے لیڈر کی آزادی نہیں دیں گے, اس کی بہنوں کو سکون نہیں دیں گے, اس کے بچوں سے اس کو ملنے نہیں دے رہے, تو کون آپ کی مدد کرے گا؟ آپ خالی ایک ہی جگہ پہ امید لگائیں کہ وہ سعودیہ آپ کو مدد کر دے گا, پیسے دے دے گا, تو پھر آپ آئی ایم ایف کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور ترکی تک میں جا کے آپ ورچوئل میٹنگ کرنے کو تیار ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی $1.5 ارب کی قسط جاری ہو جائے. آپ کیوں نہیں سوچتے, آپ لوگ کیوں نہیں فکر کر رہے کہ جو ملک سے باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک دم پاکستان کو سپورٹ کریں گے اگر ہمارا لیڈر باہر ہوگا, اور وہ ہمارا ہی نہیں پوری اسلامی امہ کا لیڈر بن چکا ہے. پاکستان کی شہ رگ ہے, آپ پاکستان کے اس لیڈر کو رہائی دیں, ملک کی بہتری کے لیے سوچیں, اور اس کی بہنوں کو, اس کی فیملی کو ملنے کا جو ان کا حق ہے وہ ادا کریں. بالکل صحیح. میں انیس آگے چل کے تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں, پھر ہم مزید جنگ کی طرف جائیں گے, جو حالات چل رہے ہیں اس جنگ کے, اس کے کچھ حقائق اور اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو ایران اور یو ایس اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی تھی, اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے, ایران نے جو پہلے وارننگ دی ہوئی تھی گلف کی اسٹیٹس کو اور ارد گرد میں جہاں بھی, کہ جہاں پر بھی امریکن بیسز ہیں, اگر ہمارے پہ حملہ ہوا تو ہم ان کو نشانہ بنائیں گے.
اس کے بعد انہوں نے نشانہ بنایا، انہوں نے تمام کنٹریز کو اپنے ڈپلومیٹ کے تھرو پیغام بھیجا کہ ہم نے آپ کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے ان جو ان کے بیسز ہیں ان کو کیا ہے، اور ظاہر ہے ان کا حق بنتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے شاید جو ان کے گروپس جن کو ایران نے سپورٹ کرتا ہے، اور جو مڈل ایسٹ میں مختلف جگہ پہ جنہوں نے رول پلے کیا ہے، جو آئی ایس ایس اور یہ سب کی جو حزب اللہ یو وغیرہ ایس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی یو ایس کے جانے کے بعد، یو ایس جو تباہی پھیلا چکا ان کنٹریز میں جیسے عراق ہے اور سیریا، یہ اس کے بعد انہوں نے ان گروپس نے کام کیا، ایک طرح سے ملیٹنٹ گروپ کہہ لیجیے، انہوں نے وہاں پہ کام کر کے کچھ صفائی کی، جس میں آپ کو یاد ہوگا کمانڈر سلیمان ان کو لیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے ان کو بھی یو ایس نے مارا۔ تو اب وہ گروپس ایکٹیو ہوئے ہیں، جب وہ ایکٹیو ہوئے ہیں حزب اللہ وغیرہ، تو بیروت پہ بھی حملے ہوئے ہیں اسرائیل کی طرف سے، اور بہت بڑے حملے ہوئے ہیں۔ لیکن جو سعودی عرب پہ حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے، چونکہ سعودی عرب اور پاکستان کا پچھلے دنوں پیکٹ ہوا تھا جو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا، اس کو حوالہ بناتے ہوئے آج جو کوئی ان کے ہمزلف ہیں، مجھے نہیں پتا ان کی پوزیشن کیا ہے اس وقت پاکستان میں پارلیمنٹ میں، کیونکہ یہ سینکڑوں لوگ اس میں گھسے ہوئے اور مختلف پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے، کام کوئی نہیں کرتے سوائے ٹک ٹاک کے بنانے کے، تو اس لیے مجھے بالکل نہیں پتا کون کس پوزیشن پہ کب اس کو پوزیشن پہ بٹھاتے ہیں، کب ہٹاتے ہیں۔ تو ڈار جو ہیں انہوں نے آج پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ ہم نے ایران کو، اپنی بھی بڑی وہ تھوڑا جتا رہے تھے کہ ہم نے ایران کو یہ بتایا تھا کہ سعودی عرب آپ پہ حملہ نہیں کرے گا، سعودی عرب کی بیس سے آپ کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، پھر بھی انہوں نے ایران نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور اب جو ہے وہ ظاہر سعودی عرب بھی ناراض ہے۔ یہ جو بیان آیا ہے، اور غالباً انہوں نے بھی یہی کہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے کہ ایران کو سعودی عرب پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یا تو یہ گھاس کھا گئے ہیں، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایران کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کو ان کا غم، ان کا غصہ نہیں سمجھ میں آ رہا، ان کی پیشنس سمجھ میں نہیں آ رہی، جو انہوں نے اتنا عرصہ پہلے برداشت کیا ہے۔ پہلے جون میں ان پہ حملے ہوئے، اس کے علاوہ سینکشنز ان کے اوپر، ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی رہا ہے، وہ اپنی ایگزسٹنس کے لیے کس طرح لڑ رہے ہیں، اور اپنی پرائڈ کیسے قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تو ان کو یا تو یہ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے پوپ ہے کرسچن کمیونٹی کے لیے، اسی طرح سے یہ اہل تشیع کے لیے خصوصاً، اور باقی جو بہت سی اور جو سیکٹس کے ہیں لوگ، اوور آل مسلم، ان کو ایک اسپرچول لیڈر مانتے ہیں، ان کی جی جو گریس ہے، ان کا جو پیس کا ایک پیس میکر کا ایک وہ ہے کہہ لیجیے دماغ، اور جس طرح سے وہ لے کر چلے ہیں، لائل اینڈ بریو اینڈ آل دیٹ، تو اس کو سب مانتے ہیں، رائٹ فلنس۔ تو اس کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جب زبردستی ان پہ حملہ کر کے، جھوٹ بول کے حملہ کیا گیا کہ ہمیں تھریٹ ہے، حالانکہ وہ تمام ان کی باتیں ان کے ساتھ مان رہے، اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سعودی عرب کی بیس پہ کیوں حملہ کیا۔ یہ ملٹری کا ایک شخص اگر یہ بات کہتا ہے تو کیا یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات تو ہو سکتی ہے نا کہ ابھی سعودی عرب حملہ کی بیس سے حملہ نہیں ہو رہا، باقی بیسز اگر بند ہو جائیں تو وہاں سے ہو جائے کسی وقت، تو ایران اس کی چانس لے گا۔ آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اب پاکستان کو پلان کر رہے ہیں کہ اگر ان کے وہاں پہ کوئی پرابلم آتی ہے، چونکہ اسرائیل بھی گھبرا رہا ہے، آپ اس کو اگر نیتن یاہو کو سنیں، اس کے بیان میں بھی کچھ گھبراہٹ ہے، جیسے وہ فرمنس نہیں ہے۔ وہ انہوں نے آج یہ کہا، دعائیں بھی کر رہے ہیں ہم سب، اور ہم امید ہے کہ ہم جیتیں گے۔ آج پہلی دفعہ یہ کہا ہے، ورنہ کہتے ہیں ہم جیتیں گے، تو اس بار انہوں نے کہا ہے وی ہوپ وی ول ون اینڈ وی پرے وی ول ون۔ تو یہ جو فرق آیا ہے مینس ان ہلے میں اندر۔ تو اب اگر ان کے پاس یہ کچھ ذرائع کی کمی آتی ہے، یا وہ مزید مارنا پسند نہیں کرتے، تو وہ پاکستان کو آگے لگا سکتے ہیں۔ اور کیا پاکستان اس جنگ میں کود سکتا ہے ایران کے جی اگینسٹ؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے جب پاکستان نے اور سعودی نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، جس پہ کافی سوال جواب بھی ہوئے تھے کہ پاکستان کا کیا رول ہوگا۔ جی اس کو جو پروجیکٹ اس طرح کیا گیا تھا کہ مکہ اور مدینہ جو جگہ ہیں
ان کی پروٹیکشن کے لیے پاکستان آرمی ول بی یوزڈ. دوز آر دا اونلی پلیسز, not a general سیکورٹی. لیکن ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ, یا ان کو شاید اس وقت بھی کوئی نہ کوئی پلان تو اس وقت ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ نے بھی جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا, کل کی بات ہے میرا خیال ہے, کہ جو ایک بڑی سرپرائز ان کے لیے یہ ہے کہ دے نیور ایکسپیکٹڈ کہ ایران جو ہے عرب, ان کے جو بیسز ہیں عرب ورلڈ میں, ان پہ حملہ کرے گا. دے ور ایکسپیکٹنگ کہ وہ تل ابیب اسرائیل پہ کرے گا, یا پھر جو اگر یو ایس اگر بیس سے شاید کچھ ہوتا ہے تو وہاں پہ کرے گا. لیکن ان جنرل عرب ورلڈ کے یو ایس بیسس پہ حملہ کرنے کی ان کو توقع نہیں تھی. اب ہوا یہ ہے کہ حملے تو ہوئے ہیں ایران پہ, اور ایران پہ مختلف ڈائریکشن سے حملے ہوئے ہیں. تو جب ان کا آپ نے بتایا کہ ان کا لیڈر خامنئی, ان کو آپ نے ختم کر دیا, ان کا آپ نے 150 سے زیادہ بچے مار دیے اسکول میں, تو ریئیکشن تو آئے گا. اور وہ تو خیر میں ایگزامپل دے رہا ہوں, اس کو پورا تہران میں آپ دیکھیں دھماکے ہوئے ہیں, ریئیکشن تو آئے گا. اور ریئیکشن کہاں پہ کریں گے, وہ تل ابیب پہ بھی جائیں گے, اور وہ جہاں سے حملے ہوں گے بیسیکلی جہاں بیسس ہیں ان کے, تو ان کو کرنا تھا اور وہ کریں گے. وہ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو آپ نے ذکر کیا, جو پاکستان کی اسمبلی میں بات ہوئی ہے, پاکستان کی جو اسٹیٹمنٹس آئیں, اب مسئلہ یہ کہ پاکستان کی, کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, ایران سے بھی میرا خیال تعلقات ہیں, لیکن پاکستان کو پتہ ہے کہ جب بھی ان کو جب موقع لگے جائے گا, there will be a situation when they have to pick one out of these two. اب آپ دیکھیں نا, ایران تو اکیلا ہے, ٹھیک ہے نا, چائنا اور رشیا بے شک ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور تھوڑا بہت کرتے بھی ہیں, لیکن پوری دنیا, عرب ورلڈ, یو ایس, اسرائیل, پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف ہے. تو پاکستان جو ہے اس کے لیے میرا خیال ہے فیصلہ اس کو کرنا ہوگا. اس نے فیصلہ شاید کر بھی لیا ہے کہ اگر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے, دونوں میں سے ایک کو پک کرنا پڑے, تو ہم سعودی عرب امریکہ کے کیمپ میں جائیں گے. یہ نظر آتا ہے مجھے. تو اسٹیٹمنٹس کا جو ذکر کیا آپ نے, تو وہ بھی میرا خیال اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ ہم جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے عرب کے انٹرسٹ کو, یو اے ای, عرب, یو ایس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے. ظاہر سی بات ہے, کھلم کھلا یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو آپ پروٹیکٹ کریں گے. لیکن یہ میرا خیال جو اسٹیٹمنٹس آپ نے جو ذکر کیا, ان کا بیک گراؤنڈ میرا خیال اس طرح بنتا ہے, کچھ پریپیئر کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ اس میں جا سکتے ہیں, تو لوگ اس کو ذرا سمجھنے لگے. جی, تو شعیب بھائی, آپ, انہوں نے کہا انیس نے کہ یہ اس میں سے پک کریں گے کہ سعودی عرب یا ایران, جبکہ میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ ایران یا یو ایس. تو اور جو وہ ہے سعودی عرب ہے, وہ ایکچولی اس کے ساتھ رہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ امریکہ کی طرف داری کر رہے ہیں. تو اگر کھلی بات کریں, جو سچ ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو سیاسی بات کریں, تو اس صورت میں اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی سائڈ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اگینسٹ ایران کے, اتنا کھل کے وہ سامنے آ سکتے ہیں. اور کیا اس کے اندر ان کی اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ مطلب کتنی ہرٹ ہو سکتی ہے ایران کے مقابلے میں, جب امریکہ جیسی اور اسرائیل جیسی جو طاقتیں ہیں ان کو اس وقت تھوڑی سی مطلب پریشانی ہوئی ہے. اس کی بھی آگے چل کے بات کرتی ہوں ڈیٹیل میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں ایران کے کھلم کھلا؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیں, میں نے شاید کل بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان نے دبے لفظوں میں سعودیہ کو کال کی کہ آپ کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم بڑے افسوس ہیں ہمیں. اور ساتھ ہی انہوں نے اندرون خانہ ایران کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آپ کے سپریم کمانڈر کو شہید کر دیا گیا, ہم کھل کے آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے, لیکن ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. یہ دوغلا پن ہے, یہ دوغلی پالیسی کے ساتھ چل رہے ہیں. اسمبلی میں جو اسحاق ڈار صاحب جو ایک نائب وزیر اعظم کے عہدے کا نام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے یہ سمجھا کہ پاکستانی جو قوم ہے وہ گھاس کھاتی ہے, حالانکہ یہ خود گھاس کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, گھاس کھاتے ہیں, جہاں سے ان کو گھاس ملتی ہے یہ وہاں گھاس کھانے پہنچ جاتے ہیں. پاکستانی قوم نے گھاس نہیں کھائی ہوئی, پاکستانی قوم جاگ رہی ہے, ان کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کیا چل رہا ہے. اور ایک
پھر میں عمران خان کے اوپر اس کا نام لیے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ ایک اپنا ایک سپریم لیڈر جو اس قوم کا ہے اس کو اپنے جیل میں بند کیا ہوا ہے اور ادھر ادھر بونگیاں مار رہے ہیں اور اپنے آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں. دیکھیے اکانومی اس قدر بری ہے، اگر وہ سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیتے اور ایران کی کھل کے مخالفت کرتے ہیں تو ایران کا اٹیک ادھر میزائل بھی آئیں گے، پھر ادھر میزائل رکیں گے نہیں. اور سعودی عرب کا اگر ساتھ نہیں دیتے تو بظاہر دنیا کو دکھانے کے لیے تو ان سے پھر ریال کہاں سے ملیں گے، پیسے کہاں سے؟ ان کو خوش کرنا ہے. اور تیسرا وہ جو پیس کا معاہدہ کیا ہوا ہے، بڑے آقا کو بھی تو خوش کرنا ہے. بڑے آقا کی اپنے نظر میں اپنے آپ کو گڑ رکھنا ہے. تو یہ اصل میں پھنس چکے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جائیں. چوتھی بات یہ ہے جو دوسرا میرا سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ آپ نے افغانستان کو اپنے خلاف کر لیا. افغانستان میں آپ نے اٹیک کر کے آپ سمجھ رہے ہیں آپ سارے گول اچیو کر رہے ہیں. نہیں، میرے خیال میں تو نہیں کر رہے. میرے خیال میں تو آپ پاکستانی قوم کو مزید چنگل میں پھنسا رہے ہیں، مسائل کی چنگل میں پھنسا رہے ہیں. اور عقل سے کام لینا چاہیے. میں ایک ناقص سا بندہ، مجھ سے بڑے بڑے قابل لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں، جس میں ایک میرا لیڈر ہے جو بہت جینیس ہے، بہت قابل ہے. اس کو رہا کریں، اس کو ساتھ ٹیبل پہ بٹھائیں اور آئیں کہ قوم کو سیدھی راہ دکھانی ہے. اس کو آن بورڈ لے کے اس سے مشورہ لیں، سب کی انپٹ لیں اور ایک صحیح سمت کی طرف جائیں. صحیح. اچھا انیس، میں یہ آگے اس بات کو بڑھاتے ہوئے یوں تھوڑی سی اس کے جو وار ہے اس کی سچویشن کو دو چار لائنز میں بتا کے کہ اس وقت جو ایران ہے اس کے حملوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی. وہاں سے بھی چل رہے ہیں لیکن ایران سے ان کو شاید یہ امید نہیں تھی کہ اس کے حملے متواتر، نہ صرف یہ کہ اسرائیل پہ بلکہ ارد گرد جہاں بھی ان کی بیسز پہ اور جتنے شدید ہوئے ہیں اس طرح سے اس قدر مطلب جاری رہیں گے شاید. اور ان کو شاید یہ بھی امید تھی کہ اگر یہ سپریم لیڈر کو انیشلی مطلب شروع میں ہی مار دیں گے تو وہ شاید ڈپریسڈ ہو کے اس طرح سے کام نہیں کر سکیں گے، یا ان کا سسٹم تھوڑا بیٹھ جائے گا، ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہوگی، کمانڈ نہیں ہوگی. جبکہ وہ کمانڈ جو ان کی فورس ہے جو خصوصاً اس کے لیے تیار کی ہوئی ہے، سوری اس کا نام ذہن سے آئی آر سم تھنگ جو ہے، وہ بڑی اس سے کام کری. اور اس نے آج ایک پیغام دیا ہے اس کے کمانڈر نے کہ اس نے بڑا انٹرسٹنگ اس نے کہا ہے کہ گیٹس آف ہیل اوپننگ. تو اور اس کو اس نے کہا ہے کہ وہ مزید کھلتے جا رہے ہیں، آج اس نے یہ کہا ہے. تو یہ جو ایک لائن ہے یہ بڑی پاورفل ہے، خاص طور پہ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد. میں یہاں پہ ایک بڑا عجیب سا میرے دماغ میں یہ خیال، کل بھی پتہ نہیں میں نے آپ سے ڈسکس کیا یا نہیں کیا، یہ آیا ہے کہ کیا جیسے سپریم لیڈر نے پہلے کہہ دیا تھا میں 86 ایئرز اولڈ ہوں اور اگر مجھے شہادت مل جاتی ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہے، میں کہیں چھپوں گا نہیں، میں کہیں بھاگوں گا نہیں. تو یہ بات انہوں نے کہی. اور ان کو یہ معلوم تھا کہ امریکہ کی اور اسرائیل کی جو اسپائی ہے، جو ٹیکنیکل وہ ہے جس کے تھرو یہ کرتے ہیں، مطلب بڑی ہائی لیول کی ان کے پاس اسپائی کا جو سسٹم ہے موجود ہے جو پتہ چلا ہے، انفلٹریشن ہے اندر. جی جی ہاں جی. تو یہ سب بھی ان کو پتا تھا کہ یہ اتنا مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا ہوگا. اور وہی ہوا کہ جس طریقے سے بڑی آسانی سے انہوں نے ان کو بھی شہید کیا، ان کی وائف، ان کے فیملی، سب کو، اور 160 بچیاں جو انہوں نے اسکول میں ماری ہیں. اور پھر اس کے بعد ٹرمپ نے یہ بیان دیا، مطلب یہ کہتے ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنے دماغ میں ہی نہیں ہے. ایک امریکن پریزیڈنٹ کے اس کے مطلب پوزیشن سے انہوں نے کہا، سارکاسٹک سا انداز تھا اور بالکل سیریس نہیں تھا، اور کہا کہ ایران کے لوگوں کو کہ اب ہم نے تمہارے لیے راستہ کھول دیا ہے، باہر نکل آؤ، اب تمہارے لیے آزادی ہے. یہ سمجھے بنا کہ آپ بچیوں کے اسکول پہ جو حملہ ہوا ہے، 160 بچیاں وہاں مری ہیں، اس کے علاوہ لوگ مرے ہیں، سپریم لیڈر کو مارا ہے، اس کی فیملی کو مارا ہے، اور آپ ان کے لوگوں کو کس طرح سے یہ بات کہہ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ جو پیغام ہے، مجھے پہلے ایسا لگ رہا تھا مگر یہ پیغام کے بعد مجھے اور زیادہ لگتا ہے کہ شاید یہ شہادت جو ہوئی ہے اور جو ان کے ساتھ جو لیڈرشپ کی، ان کو پتہ تھا کہ بھاگنا تو ویسے نہیں ہے، اور
یہ دوبارہ حملہ کر لیں گے، یہ ڈھونڈ لیں گے، یا جو بھی صورت ہے، انہوں نے سوچا کہ ان کو گھیر لیتے ہیں. پرابیبلی وہ بھی، کیونکہ پچھلے 20 سالوں سے وہ بھی اس کے لیے تیاری کر رہے تھے، ان کو پتہ تھا ایک دن یہ دن آنا ہے. تو اگر انہوں نے تیاری جتنی بھی کی ہوئی تھی، اور ان کو شاید اس کے ساتھ بھی ان کی ایکسرسائزز بھی ہو رہی تھی سی میں، چائنا اور رشیا کے ساتھ بھی، دے ور لائک ایکسپیکٹنگ کہ یہ دن آنا ہے. تو انہوں نے اگر تو یہ چھوٹے موٹے حملے ہو کے پھر بند ہو جاتا ہے، پھر وہ اسی طرح سے تنگ رہتے ہیں. اور پورے مڈل ایسٹ کے اوپر جو کنٹینیوس ان کا بار بار حملے ہیں، بار بار دخل اندازی ہے اور دہشت گردی ہے، اور پھر دہشت گردی کا الزام انہیں پہ ڈل جاتا ہے. اس سب کو شاید انہوں نے کہا ہے ونس اینڈ آل اس بزنس کو فنش کیا جائے. تو اس کے لیے اگر یہ شہادت دے دی جائے، ان کو یہ موقع دیا جائے کہ آؤ شہید کر لو، حملہ تو انہوں نے کرنا ہے. اور اس شہادت کو پھر چونکہ وہ بہت بڑی ہے تو پوری دنیا اس سے ایک دفعہ ہلے گی، تو ان کے پاس پورا جواز ہوگا کہ جس لیول تک یہ جانا چاہتے ہیں یہ جائیں جواب میں. کیونکہ اگر یہ اس کے بنا جاتے تو ان پہ دہشت گردی کے بہت سے الزامات آتے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ شہادت، یہ مطلب یہ آلریڈی کائنڈ آف پلان کہ ٹھیک ہے آتے ہیں تو آئیں، ہم شہادت دینے کو تیار، قربانی جو ہے یہ انہوں نے سمجھ کر دی ہے کہ اس کے بعد تم لوگوں نے یہ بزنس فنش کرنا ہے، ہماری قربانی کے بعد تمہیں ہم یہ موقع دیں گے کہ تم لوگ جہاں تک بھی گھسو گے ان کے اس میں بیسز میں، تم لوگوں کو جائز سمجھا جائے گا کہ تم لوگوں نے ان کے سپریم لیڈر کو ختم کیا ہے. وٹ ڈو یو تھنک، از دیٹ پاسبل کہ ایسا ہوا ہو؟ کیونکہ ایران اس وقت لگ رہا ہے کہ یہ واقعتاً اب بزنس کو فنش کرے گا مڈل ایسٹ سے. جی جی. تو اب سوری، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران فنش کرے گا یا یو ایس اور اسرائیل مل کے نہیں، ایران کو فنش ایران مجھے لگتا ہے فنش کرے گا. تو جی 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 آپ کو لگتا ہے کہ جی جی یہ انہوں نے یہ قربانی سوچ سمجھ کر دی ہے یا بس واقعی ہو گئی ہے قربانی؟ جی جی ٹھیک ہے. آپ نے میرے خیال 4-5 باتیں کی، میں کوشش کروں گا ایک ایک کر کے جواب دوں. جسٹ ٹو فنش دا لاسٹ پوائنٹ، جو بیسیکلی دیکھیں، جو شعیب بھائی نے بھی بات کی نا، اور آپ نے بھی بات کی، پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ایک کیمپ جو بنا ہوا ہے یو ایس، اسرائیل، عرب کنٹریز، اور دوسری طرف ایران کھڑا ہوا ہے. تو بات ہماری آئی تھنک آپ نے جو بات کی وہ بھی وہی بات میں بھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان ول ہیو ٹو پک ون. ڈپلومیٹکلی وہ اوپر کچھ بھی بولیں، اور وہ بولیں گے کہ ہم ادھر بولیں گے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ادھر بولیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ کھل کے وہ اپوز کر نہیں سکتے. لیکن جب ان کو ایک موقع جب آئے گا جب ان کو پک کرنا پڑے گا تو وہ یو ایس عرب کے کیمپ میں ہی پائی جائیں گے. وہ پہلی بات تو یہ، آئی تھنک آپ نے بھی وہی بات کی تھی. لیکن دیکھیں، آپ نے جو اب سوال کیا یہاں پہ ابھی، جس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اور جس طرح کا ریئیکشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایران سے، دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ یا یو ایس کا جو تھا پلاننگ، تو وہ تو نظر یہی آتی ہے کہ ان کا کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں تھا. وہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس طرح کا ریٹیلیشن ہوگا اور یہ کچھ دنوں کے آگے بات جائے گی. آئی تھنک دے ور ایکسپیکٹنگ فیو ڈیز، ناٹ ایون ویکس. تو اور اس کی میرا خیال بیسس یہ تھی کہ ان کی جو انٹیلیجنس تھی، یہ صحیح یا کتنی غلط تھی وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. ان کی انٹیلیجنس یہی تھی کہ، اور یہ ان کی ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ جب ہم اتنی فورس سے ان پہ جائیں گے تو وہاں پہ جو آپ کی لوگ جو ہیں ایران کے اندر who are not happy with the current government، تو وہ باہر آئیں گے اور وہ باہر آ کے مدد کریں گے، اور آپ کو بوٹس آن دا گراؤنڈ کے بغیر آپ کو ایک سپورٹ مل جائے گی اندر، جس سے آپ رجیم چینج کر پائیں گے. دیٹ واز دیئر ہائپوتھیسس. اور میرا خیال ہے یہ ان کی مس کیلکولیشن کہہ لیں یا اوور کانفیڈنس کہیں، مجھے لگتا ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے. کیونکہ نہ صرف وہ بلکہ ایران کے پاس جو اسٹاک پائلس ہے ایئر ڈیفنس کا، وہ جو ہے آئی تھنک اٹ از سپوز ٹو بی ویری سگنیفیکنٹ ان دا سینس کہ ان کا جو اسٹاک پائلس ہے میزائلس کے، کل بھی ہم نے بات کی تھی اس ٹاپک پہ، وہ آئی تھنک دے کین گو آن فار ویکس اینڈ منتھس ود دا سیم انٹینسٹی جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل میں. اور یاد رکھیے کہ ایران جو ہے وہ عراق کی وار میں 8-10 سال تھا، جبکہ عراق کے پیچھے یو ایس بھی تھا. ٹھیک ہے نا، اس وقت یو ایس ڈائریکٹ تو نہیں تھا لیکن عراق کے پیچھے یو ایس تھا. تو ایران ول ناٹ گیو ان ویکس اور ڈیز. وہ آئی تھنک دے آر ریڈی. جو آپ نے جیسے بات کی نا کہ وہ پلان کر رہے تھے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے،
اور ظاہر سی بات ہے اس حساب سے ان کا پلان بھی ہوگا کہ وہ جو ہے اٹس اے لانگ ڈرون بیٹل، اٹس ناٹ کوئک اینڈ شارٹ بیٹل کہ آپ کچھ دنوں میں یا ایون ہفتوں میں ختم ہو جائے گا. بالکل تو میرا خیال ہے کہ دے آر ریڈی. اور اب میرا خیال ہے مسئلہ یہیں پہ آئے گا کہ ویسٹ کو شاید ایک وقت پہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے کہ کتنا وہ لاس لے سکتے ہیں. پولیٹیکل لاس تو میرا خیال لیں گے وہ، اکنامک لاس کتنا لیں گے وہ، بیکاز آپ کو یاد رکھیے کہ جو اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ افیکٹولی بند ہے آج کی تاریخ میں. آئل کی پرائسز اوپر اسپائک کر رہی ہیں. تو یہ سارا جو بلڈ اپ ہو رہا ہے اکنامک جو ڈیمیج ہے، تو میرا خیال ہے ایک وقت پوائنٹ آئے گا جس پہ ٹف ڈیسیشنز بنانے پڑیں گے، کیونکہ اب جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہت سارے فیکٹرز، انٹرنل فیکٹرز بھی ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشن ایٹ لیسٹ جو تھی یو ایس کی یا ویسٹ کی، اس سے ان کو میرا خیال تھوڑی ان کو ریکیلیبریشن کرنا پڑے گا ان کو ایک جگہ پہ جا کے. تو شعیب بھائی یہ دیکھیے کہ اس وقت کئی دن گزر چکے ہیں اور یہ سیٹرڈے کو شروع ہوئی ہے صبح کو وار، آج ٹیوزڈے کی رات گزر گئی، صبح ہو رہی ہے وینسڈے کی. تو 4 دن پورے گزر چکے ہیں اور ایران متواتر جو ہے وہ اٹیکس کر رہے ہیں. اور جو ایک اور چیز سامنے آئی ہے جس کو بہت زیادہ پورے میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے، جس کے جواب میں ان کے جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں اور جو ان کے اس کے سیکرٹری ہیں جو ڈیفنس کے، وہ دونوں نے اسی قسم کی کچھ بات کی ہے کہ ہمیں مطلب کچھ جیسے کنفیوز سی ایک بات ہے کہ اس کے حوالے سے، جس کے اوپر ٹرمپ نے آگے سے کہا ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس بہت ویپن جو ہمیں ضرورت ہے اس وار کے لیے ہفتوں مہینوں جانے کے لیے وہ موجود ہے. لیکن جو اس کی ایک ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ بڑی مزے کی ہے کہ، اور انہوں نے گلا بھی، جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں انہوں نے یہ باقاعدہ گلا بھی کیا ہے کہ وہ لوگ، مطلب گلے کے انداز میں بات کی ہے کہ وہ پورا مہینہ جو ہے وہ یہی بناتے رہتے ہیں، لائک ایوری منتھ ان کا یہ کام ہے، پتہ نہیں ایک مہینے میں کتنے وہ میزائلز جو ہیں وہ بناتے ہیں. تو انٹرسپٹرز کی بات کر رہی ہیں آپ یا نہیں، میزائل جو جی. اس کی بات کر رہی ہوں ایران کے، جیسے بھی ہیں وہ، چاہے وہ کمزور ہوں، بھاری ہوں، جو بھی. اچھا وہ میزائل جو ان کے ہیں وہ $20,000 کا ایک بنتا ہے، ایران کے میزائل، جبکہ جو اس کو انٹرسپٹ کرتا ہے ڈرون وہ ہے 4 ملین کا ایک. تو آپ اس کی ذرا وہ ایوریج دیکھیں کہ اور وہ تو دھڑا دھڑ پھینک رہے ہیں. تو ان کو یہ پریشانی ہوئی ہے کہ وہ جو ڈیفنس سسٹم ہے اس سے جو روکتے ہیں، اس کو انٹرسپٹ کرتے ہیں، وہ کتنی دیر چلے گا اور ان کے پاس ابھی کتنے میزائلز ہوں گے، جبکہ ان کو اب ذرا پاورفل جو میزائلز ان کے استعمال ہونے شروع ہیں وہ چائنا بھی دے رہا ہے، اور ہو سکتا ہے ان کے اپنے بھی بنے ہوئے ہوں اور چائنا نے بھی دیے. اس کو دیکھ کے آپ کو یہ کیا لگتا ہے کہ یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے جیت کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور کس قسم کی جیت ہے یہ، اگر جیت ہے تو؟ جیت سب سے پہلے ایمان کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو جنوبی کوریا کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ ایران میں میرے ملک کے لوگ بھی موجود ہیں. میں ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ وہاں سے نکلو، اگر میرے ملک کا کوئی بندہ مرا تو میں بھی اس جنگ میں کود پڑوں گا اور میں ایران کو سپورٹ کروں گا. ادھر چائنا کے وزیر خارجہ نے بڑی اوپن سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بس بہت ہو چکا، ہم ہر چیز کو بڑے کلوزلی دیکھ رہے ہیں اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم بھی اس جنگ میں کود پڑے. جو یورپی یونین ہے وہ بھی دوگلی پالیسی کھیل رہے ہیں. وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لڑو، میں تھوڑے پیچھے. وہ ایسی گیم کھیل رہے، اور اصل میں جو نقصان ہو رہا ہے نا، وہ پاکستان کی، دنیا بھر کے جو بیسک عام جو لوگ ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے. یہ جو مہنگائی اتنی بڑھے گی، اتنا بہت زیادہ انکریز آئے گا، دنیا کے تمام شہری جتنے بھی انسان ہیں وہ اس بات پہ بلبلا اٹھیں گے. آپ یہ سمجھ لیں کہ یو ایس میں بھی اس کا بڑا بڑا ریئیکشن آئے گا، اور لوگ ابھی سے ہی پریشان ہیں
کہ پہلے ہی اتنی مہنگائی تھی, اگر کوئی 4-5 چیزیں لینے جاؤ تو $100 خرچ ہو جاتے تھے. اب یہ جب جتنی بھی ہمیشہ سے جب بھی جہاں کہیں گیس کی پرائس, آئل کی پرائس مہنگی ہوتی ہے, $88 بیرل کا وہ ہو چکا ہے جو آج کی مارکیٹ میں ہے. تو یہ کتنا بڑا ریئیکشن آئے گا, کتنی بڑی پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں اکانومی جب خراب ہوگی اور مزید مہنگائی ہوگی تو لوگ تو بلبلا اٹھیں گے. پھر پوری دنیا کہے گی کہ اس جنگ کو بند کرو, لیکن وہ جنگ بند کرنا مشکل ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ ایران نے 20 سال سے اس بات کی تیاری کی تھی کہ اگر انہوں نے عراق میں کیا ہے یا اور دوسرے ملکوں میں, سیریا میں کیا ہے, یہ دبئی میں اور لیبیا میں کیا ہے, تو یہ ایک دن یہ ہمارے باری آئے گی. وہ پہلے سے پریپیئرڈ تھے اور انہوں نے ایسے ہی نہیں, انہوں نے دکھا دیا, وہ دکھا رہے ہیں. میری یہ اس چینل کے تھرو یہ گزارش ہے کہ پلیز اس وار کو بند کریں. اپنے ملک کے, ہم اس ملک میں رہتے ہیں, ہمیں اس ملک سے پیار ہے, ہم اس وقت امریکہ سے محبت کرتے ہیں, ہمیں سب کچھ یہاں پہ حاصل ہے. یہ ملک ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, اور یہ اللہ کا فرمان بھی کہ جہاں رہو وہاں کے گن گاؤ. لیکن کیونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے تو یہاں کی محبتیں یہاں رکھتے ہوئے ہمیں اپنے وطن سے بھی پیار ہے, اور اپنے وطن کو ساتھ لے کے ہم چاہتے ہیں کہ پلیز آپ سب دنیا کے جتنے سربراہان ہیں وہ یہ سوچیں کہ دنیا میں پیس کیسے آ سکتا ہے, جنگوں سے کبھی مسئلے حل نہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. اور اسی پہ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ بھی تذکرہ ابھی بہت زیادہ مزاح اڑایا جا رہا ہے انڈین چینلز پہ بھی, اور ایک دو اور جو انٹرنیشنل چینلز ہیں ان کے اوپر یہ آج خاص طور پہ چلی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ سنی. اس میں سرخیاں مطلب اس پہ آ رہی تھی کہ پیس کے حوالے سے جو آپ نے بھی بات کی کہ ٹرمپ نے ساری اپنی کیمپین پیس کے لیے مطلب کی تھی کہ میں پیس لے کر آؤں گا, میں جنگ پسند نہیں کرتا, اور لوگوں نے اس کو ووٹ دیا تھا. کل ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. مگر اس کو جو آپ کا یہ ہے پرائم منسٹر وہاں کا فارم 47 کا کیا نام ہے, شہباز شریف ہیں جو نام بھی, ہاں جی, تو انہوں نے اس کو ٹرمپ کو مطلب انہوں نے بھی کیا, عاصم منیر نے بھی کیا نوبل پیس پرائز کے لیے, اور ساتھ انہوں نے پچھلے دنوں جب دوبارہ یہ پیس بورڈ میں شرکت کے لیے گئے, جب ان کو پیچھے بٹھا دیا گیا تھا اور فیفا کے ان کو بھی چیئرمین کو آگے بٹھایا گیا تھا, تو اس وقت انہوں نے جب کوشش کر کے کسی طرح ٹرمپ کے پاس پہنچ گئے تو جیسے بس ہاتھ پکڑ کے بتانا چاہ رہے تھے میرے بڑے تعلقات ہیں, تو ان کو کچھ دیر کے لیے مطلب مکھن لگانے کے انداز میں بات کرتے ہیں تاکہ ان کو کچھ 2 منٹ مل جائے, کیونکہ ٹرمپ خوش ہوتے ہیں اپنی. تو انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نہیں, اس وقت ان کے قریب کھڑے ہو کے نہیں کہا تھا, وہیں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اپنی جگہ کہ آپ نے ساؤتھ ایشیا میں امن قائم کر دیا ہے, آپ نے ساؤتھ ایشیا کا پتہ نہیں. تو یہ جو اتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹس انہوں نے دے دی ہیں, اور پھر وہ خاتون جو جن کو نوبل پیس پرائز ملا تھا, وینزویلا کی خاتون, جب ان کے لیڈر کو وہاں سے اٹھا لیا گیا تو انہوں نے لا کے اپنا شاید ان کو پکڑا دیا تھا پیس پرائز ٹرمپ کو, اور انہوں نے پکڑ بھی لیا تھا, لے بھی لیا تھا کہ جیسے یہیں سے ملنا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میں اپنے پرائم منسٹر کے حوالے سے, پاکستان کے پرائم منسٹر کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ اب یہ لوگ اس وقت کیا شرمندہ ہیں, یا اس شرمندگی کو کسی طرح سے آگے اپنی اصلاح کریں گے کہ ہم یہ جو کچھ کہیں بھی بیٹھ کے کوئی بھی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, یا یہ اسی طرح چلتا رہے گا ڈھکوسلا جیسے کہ چل رہا ہے؟ ایک یہ سوال انیس آپ ضرور اس کا جواب دیجیے. اور دوسرا مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس وقت ہمیں جو اطلاعات کے مطابق جو ان کی مطلب ایران کی جو ایک کہہ لیجیے کہ بالکل ایک ہی سپیڈ ہے, مطلب انہوں نے کہیں ابھی کمی نہیں کی بلکہ اضافہ تو ہو سکتا ہے, وہ اسی طرح چل رہے ہیں مسلسل اس طرف. تو اس میں کچھ خبریں درمیان میں آئی تھیں نتنیاہو کی کہ وہ چلے گئے ہیں, فرار ہو گئے ہیں, یا کسی نے پھر کہا کہ مارے گئے ہیں وغیرہ. ایسا کچھ نہیں ہوا, ابھی ان کا ایک بیان آیا ہے, تو ان میں ان کی سٹیٹمنٹ چینج ہوئی ہے جو میں شروع میں ذکر کرتی ہوں. میں اس کے اوپر ضرور آپ کا کامنٹ چاہتی ہوں کہ انہوں نے پہلے وہ کہتے تھے کہ وی ول, ہر جگہ ان کی ایسے اکڑ کے وہ بات کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم نے یوں ون کرنا ہے. آج ان کی سٹیٹمنٹ میں یہ تھا کہ ہم سب ٹوگیدر, وی آر پریئنگ ٹوگیدر اینڈ وی ہوپ دیٹ وی ول ون ٹوگیدر.
آپ ٹوگیدر بھی بہت کر رہے ہیں, اور ون ہوپ کا ذکر بھی کیا اس کے اندر کہ وی ہوپ, پہلے تو کہتے تھے یس وی ول, اور ساتھ انہوں نے آج پریئرز بھی کچھ شروع کی ہوئی ہیں. تو وٹ ڈو تھنک کہ یہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ تھوڑے سے گھبرائے ہیں کہ جی یہ کنٹینیو, کیونکہ ساتھ ہی بھی نتنیاہو کی ایک آئی ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ شارٹیج ہو جائے گی ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے. جی 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 دیکھیں پہلی بات آپ کی جو پہلا پوائنٹ تھا آپ کا, جو پاکستان کی پوزیشن ہے, پاکستان کا جو اسٹینس ہے, میں جب کہتا ہوں پاکستان کا, میں بات کر رہا ہوں پاکستانی گورنمنٹ کا اور عاصم منیر کا. انہوں نے جو نامینیٹ کیا تھا, ان کی جو ملاقاتیں یہاں پہ ہوئی تھی, اور انہوں نے نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا تھا. تو آئی تھنک اٹس این امبیرسنگ, ان کو بھی پتہ ہے اٹس این امبیرسنگ سچویشن ناؤ, جس کو آپ جو پریزیڈنٹ آیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پیس کے نام پر آئے تھے, جی اور اس کے بعد کتنی وارز اسٹارٹ ہوئی, آئی تھنک وہ اگر آپ کاؤنٹ کریں تو کافی انہوں نے محاذ کھولے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کا بیس از ناٹ ہیپی ود دیم امریکہ کے اندر اور ایون باہر. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بات ہے. لیکن جو پاکستان کی طرف سے جو تھا, انہوں نے نامینیٹ کیا نوبل پرائز کے لیے, تو وہ ظاہر سی بات ہے, ان کا میرا خیال ہے کلپ تھی, مریم نواز سے بھی سوال ہوا اور بھی 2-3 لوگوں سے سوال ہوا, تو دے ڈونٹ ریلی ہیو اے گڈ آنسر ناؤ کہ انہوں نے نامینیٹ کیا, آپ اس کو بیک آؤٹ بھی نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں نا نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں, تو اس طرح کی بات ہے. تو وہ تو بیسیکلی ان کو پتہ ہے کہ وہ اس سچویشن میں تو دیر از نو وے دے کین جسٹیفائی کہ وہ آپ اس طرح کی کوئی سچویشن یا نامینیٹ آپ کر سکتے ہیں. تو وہ تو, لیکن وہ اگین ٹو بی آنیسٹ, وہ جو انہوں نے نامینیٹ کیا بھی تھا, ان کا میرا خیال ان کا مطلب تو کافی ظاہر ہے, ان کا مطلب صرف تھا کہ گڈ بکس میں آنا تھا, مکھن لگانا تھا. جی جی, دیٹ واز دی اونلی انٹینٹ, باقی ان کا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں تھا. ٹھیک, تو بیسیکلی دیکھیں وہ تو سچویشن ہو گئی اس کی, ان کی. دوسرا پوائنٹ جیتنے کے بارے میں جو جی 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 مطلب جو ہاں جی 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 تو اب آپ نے دوسرا جو پوائنٹ اٹھایا آپ نے نتن یاہو کا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, دیکھیں بیسیکلی اب سمپل میتھ ہے نا, سمپل میتھ یہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ جب ایک میزائل جاتا ہے, کروز میزائل یا بیلسٹک میزائل ایران کی طرف سے جاتا ہے عرب اسٹیٹ میں یا تل اویو کی طرف یا کہیں اور اسرائیل میں, تو اس کے لیے ان کو انٹرسپٹر بھیجنے پڑتے ہیں. اور وہ جو پرائز جو آپ نے کی وہ اسی طرح کے کوئی نمبر ہیں کہ ایک جو ان کا جو میزائل جاتا ہے دیٹ از اراؤنڈ $15,000-20,000, اور جو ان کا انٹرسپٹرز ہوتے ہیں وچ از آئی تھنک دے ہیو ٹو ہیو ملٹیپل انٹرسپٹرز ایک میزائل کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے, تو دیٹ کاسٹ از مچ ہائر. تو پہلی بات تو کاسٹ ڈفرینس کافی زیادہ ہے. نمبر 2, اگر یہ جو انٹرسپٹرز ہیں وہ کہاں سے, امریکہ میں بن رہے ہیں یا پھر اسرائیل کے اندر بن رہے ہیں. اگر اسرائیل کے اندر بن رہے ہیں تو آئی تھنک اس کی کیپیسٹی کوئی لمٹ ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک دے آر پروڈیوسنگ اٹ ان اے ویری میس اسکیل, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ امریکہ سے ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے لاجسٹکس کا مسئلہ ہوگا. ایک ان کے پاس اسٹاک تو ہوگا لیکن دے ول رن آؤٹ آف دا اسٹاک, پھر ان کو سپلائی چاہیے ہوگا. تو دا پوائنٹ از اس گیم میں بھی, اکنامکس کے گیم میں بھی اور لاجسٹکس میں بھی, آئی تھنک ایران ول ہیو این ایج in terms of firing missiles. تو یہ ساری چیزیں کیلکولیشن دیکھتے ہوئے اور پلس ان کا جو انیشیل کیلکولیشن جو میں نے بتایا آپ کو, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واز مور دین فیو ڈیز. تو آئی تھنک ناؤ دے آر ٹرائنگ ٹو ریکیلکولیٹ کہ اب کس طرف جانا ہے. تو جو ان کی جو ٹون چینج اگر ہوئی ہے یا نظر آپ کو آتی ہے تو اس کی وجہ یہی میں سمجھوں گا کہ ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ ریالٹی از ڈفرینٹ. ریالٹی یہ ہے کہ ایران کی قوم, جیسے شعیب بھائی نے بھی بولا, ایمان کی قوت ان پہ ہوگی. وہ ان کا جو سپریم لیڈر ہے انہوں نے پہلے دن شہادت وصول کی انہوں نے, ٹھیک ہے نا. تو ان کی قوم تو تیار ہے, ان کو جذبہ بھی ہے اور ایمان بھی ہے. تو آئی تھنک دے آر ریڈی. تو یہ آئی تھنک جو ساری جو چیزیں ہیں یہ اچھی نہیں جا رہی فیور میں ان کے اسرائیل اور US کے. تو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ وی ول سی نیکسٹ فیو ڈیز. تو شعیب بھائی کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے انیس نے بھی ابھی بتایا کہ اگر یہ اسی طرح سے مطلب ان کو یہ کچھ دنوں میں ڈیسائیڈ کرنا چاہیں گے یا ہو سکتا ہے کہ کر چکے ہوں دماغ میں, تو ان کو کون مدد کرے گا کہ یہ واپس مذاکرات پہ آ سکے بات, کیونکہ ایران نے تو اب سب کچھ دیکھ لیا کہ مذاکرات بھی ایک ڈھکوسلا ہے, اور یہ اعلان ہو چکا, اب سبھی لوگ اس کے بارے میں بہت کھلی بات کر رہے ہیں
کہ یہ جب بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ ایکچولی منافقت ہو رہی ہوتی ہے، ان کو مطلب ڈائیورٹ کرتے ہیں ان کی جو اٹینشن ہے، اور حالانکہ ان کو بھی آئیڈیا ہوگا۔ اب یہ کیا مذاکرات پہ یا یہ سیز فائر پہ ایران واپس جانا چاہے گا اتنے بڑے نقصان کے بعد، جبکہ چائنا اور رشیا کی بھی ظاہر سپورٹ موجود ہے، اور جو نقصان ہونا تھا بہت بڑا نقصان کر چکے ہیں وہ اپنے کنٹری میں بھی ان کے پاس۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر یہ نیگوسیشن میں جانا چاہیں گے یا یہ سیز فائر میں جانا چاہیں گے تو ایران چلا جائے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ جو 5% بھی اگر قوم ان کی سپریم کمانڈر کی شہادت سے پہلے کوئی ملک میں ایجیٹیشن کر رہی تھی، وہ 5% بھی ان کی شہادت کے بعد ان کی بھی غیرت جاگ چکی ہے۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے ملک کا بہت بڑا نقصان ہوا، یہ ہمارے لیے کبھی فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ ان کو بھی پتہ ہے، وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ ہسٹری کیا ہے، کس طرح قوم کو یوز کیا جاتا ہے، قوم کو بیوقوف بنا کے اور پھر ایجیٹیشن کے رجیم چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک سپریم کمانڈر کے مارنے کے فوراً بعد یو ایس کے پریزیڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ باہر آ جائیں؟ کیسی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں چھوٹی ناقص عقل والا، کہ جس کے گھر میں آپ نے ماتم کر دیا، جس کے گھر میں لوگ رو رہے ہیں، وہ ایک دم سڑکوں پہ نکل کے آ کے دنیا اس قوم کو کیا کہے گی؟ اتنا بڑا ریولیوشن اتنے لائے، اور ایک سپریم کمانڈر کے مرنے کے بعد یہ بے حس قوم تھی کہ یہ سڑکوں پہ نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آ جاؤ، جی آ جاؤ، ہمارے گلے میں ہار ڈالو اور ہم تیار بیٹھے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایران کا جو رضا شاہ پہلوی کا جو بیٹا ہے، اس کا خواب انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو وہ تو ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی چور راستے سے میں داخل ہو جاؤں، جیسے چور راستے سے ہمارے ملک میں لوگ داخل ہوئے 547 میں انہوں نے حکومت بنا لی۔ اب دنیا بہت کچھ سمجھ چکی ہے، دنیا بڑی تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کر چکی ہے۔ ایک سے ایک انسان جو ہے اس کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر پیس نہیں ہے۔ ہم عام آدمی جو ہے نا، دیکھیں جو پیسے والے لوگ ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسائل نہیں ہے۔ اصل تو جو نچلا طبقہ ہے، جو متوسط طبقہ ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم کتنے کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اور ایران نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اب کسی شکل میں بھی ہم کوئی مذاکرات کے ٹیبل پہ نہیں آئیں گے، اور یہاں سے یہ ایک سٹنٹ چھوڑا جا رہا ہے کہ اب سارے دروازے بند ہو گئے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، میں آپ کو انشاءاللہ نظر آ رہا ہے مجھے کہ یہ مجبور کریں گے، دنیا کی دوسری ملکوں کو ڈالیں گے کہ اب ایران کو ٹیبل پہ لاؤ، اور ہم ان کی بات کو مانتے ہیں۔ جو بھی معاہدہ ہم کرنا چاہتے تھے، اس میں مزید اگر ان کی کوئی شرائط ہے، وہ تسلیم کریں گے۔ میں ایک بات ایڈ کروں گا عروج، جو آپ نے کہا نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو سٹیٹمنٹ تھا کہ لوگ باہر آئیں ایران کے، تو ایک بڑا اچھا ماریو نوفل جو ہیں ان کا میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ لوگ باہر ڈیفینیٹلی نکلے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ لوگ باہر بالکل نکلے، لیکن وہ خمینائی، آیت اللہ خمینائی کی سپورٹ میں نکلے وہ، اور جو کہ ہم نے دیکھا ان کے جو جنازے میں کتنے لوگ نکلے، اور ہم نے پھر دوبارہ دیکھا کہ جو 150 جو بچیاں جو ہیں ان کی تدفین کے لیے کتنے لوگ نکلے۔ تو جیسے شعیب بھائی نے کہا، لوگ آئی تھنک پیپل آر چارج۔ اب وہ جو ہے، وہ جو تھوڑا بہت شک تھا وہ لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے، کہ جو اب لوگ نکلیں گے وہ ڈیفینیٹلی لوگ کرنٹ گورنمنٹ کی سپورٹ میں نکلیں گے، اسپیشلی جنگ کی حالت میں، نمبر 1۔ اور آخری بات میں یہ بولوں گا کہ یہی سچویشن، جذبہ جو ہے پاکستان کی قوم میں بھی یہی ہے، اگر آپ ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا ان جنرل۔ اور اگر پاکستانی قوم کو میرے خیال تھوڑا لرن بھی کرنا چاہیے ایران سے، کہ جب وہ اتنے نکلتے ہیں تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے وہ اپنی سر دھڑ کی بازی لگا کے نکلتے ہیں۔ پاکستان کو بھی اس طرح کا سوچنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا اپنے حقوق کے لیے، نہ صرف ایران کے کانٹیکسٹ میں بلکہ ان جنرل پاکستان کی کانٹیکسٹ میں، کہ پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن ہے، پاکستان کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، اس کے خلاف، کہ ہیومن رائٹس کے حق میں، رول آف لا کے حق میں پاکستان کے عوام کو بھی اس طرح نکلنا پڑے گا۔ اور ایک بات، پاکستان کی جو عوام ہے وہ اس وقت ان کے سارے جذبات
ظلم پہ ایران کے ساتھ ہے. وہ جی دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں پیس ہونے کے بجائے مزید حالات خراب کر دیے گئے. لہٰذا جو جہاں پہ ان کے جذبات ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلدی پاکستان میں انشاءاللہ فرقہ واریت نہیں ہوگی، اور یہ ایک آواز کے اوپر اسی عید کے بعد دیکھیے گا بہت بڑا ریئیکشن آئے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ بڑی آپ نے اچھی باتیں کی ہیں دونوں نے، اور اسی کو اگر اسی بات پہ میں ختم کرنے سے پہلے کچھ کامنٹ کرنا چاہوں گی کہ پاکستانی عوام کو یہ سوچنا ہوگا، آپ پسند کرتے ہیں ڈگنیٹی کو، آپ ڈگنیٹی کے ساتھ جینے کو پسند کرتے ہیں، اب مجبوریاں اپنی دیکھتے ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی لیڈر ملتا ہے جو ایماندار ہو، بریو ہو، جو دنیا میں پاکستان کی آپ کی عزت کو جس طرح آپ چاہتے ہیں اس کی نمائندگی کر سکے، اس کو اس طرح ہی آپ کو ریپرزینٹ کر سکے، نہ کہ آپ کو اس شرمندگی جس طرح سے اس وقت کی جو رجیم ہے یہاں پہ، مافیا ہے جو پاکستان پہ مسلط، وہ جس طرح سے آپ کی مطلب انسلٹ کرواتی ہے پورے پاکستان کی، جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں، جو حرکتیں کرتے ہیں، اور مستقل باہر ہوتے ہیں، ان کو نہ پاکستانیوں کی کوئی فکر ہے، نہ ان کے حالات کی کوئی فکر ہے، اور اکانومی کے علاوہ مطلب اوور آل جو ہے ان کو کوئی احساس نہیں ہے کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جیلوں کے علاوہ کہ جیسے ورکرز کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، عام لوگوں کو جہاں کوئی بیچارہ اپنے دل کی بات کرتا ہے، زبان پہ کچھ سچ لے کے آتا ہے، اس کو اٹھا لیتے ہیں، صحافی ہو اس کو اٹھا لیتے ہیں. سوراب ابھی تک میرا خیال ہے آج 4 یا 5 مہینے ان کو ہو گئے، حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا. تو سوراب ان کا برکت کی ساری میں ان بات کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، آج شاید کچھ ہوا ہے، کوئی پروگرس، انلیس آئی ایم مسٹیکن. ایسی. ان کو جی تو وہ نہیں، میں نے اصل میں دیکھ نہیں سکی، جی تو اسی لیے میں نے جی کہا کہ وہ اس پہ. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی ہم نے دیکھا ایران میں یہ کوئی جذباتی معاملہ نہیں ہے جو ایران میں ہوا ہے. جو ایران میں ان کے سپریم لیڈر ہیں وہ 36 ایئرز انہوں نے ایک ایسی جنگ لڑی ہے جس کو پوری دنیا میں سے کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، اور ان کے اوپر کوئی 50 سال سے یہ اس کو مطلب اسی جد و جہد میں ہے کہ یہ اپنے آپ کو سفیشینٹ بھی کریں، اور یہ اپنے باہر کاروبار بھی بڑھا سکیں، اور اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھ سکیں، ساتھ ساتھ اپنی ڈگنیٹی مینٹین کریں. تو اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ جذباتی طور پہ آپ باہر آ جائیں گے، 4 باتیں کہہ لیں گے. اس کے لیے باقاعدہ ایک کیریکٹر بنتا ہے. تو وہ کیریکٹر بننے کے لیے اپنے آپ سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ اس لیول پہ جینا ہے. تو اس وقت پاکستان کے پاس بھی، جیسے ہم سپریم لیڈر کو، اس کے ایران کے سپریم لیڈر کو ہم ابھی ان کی شہادت ہونے کے بعد بھی ہم ان کو اس طرح یاد کر رہے ہیں، ان کو ہم اس طرح سے عزت دے رہے ہیں، احترام دے رہے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے گا. تو کیا ہمارے پاس جو عزت لیڈر موجود ہے پاکستان میں، جو آپ کی ڈگنیٹی، جو خود اپنی ڈگنیٹی پہ تو ہمیشہ قائم رہا ہے، لیکن جو پاکستانیوں کی ڈگنیٹی، پاکستان کنٹری کی ڈگنیٹی کے لیے جس نے اس قدر محنت کی ہے، اس قدر اس نے کوشش کی ہے کہ آج وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. یہی ایک وجہ ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میری قوم کی جو وقار ہے، میری قوم کی جو عزت ہے، وہ اسی طرح ہونی چاہیے جیسے ایک آزاد کنٹری کی ہوتی ہے، خود مختار کنٹری کی ہوتی ہے، اور یہاں پہ رول آف لا ہونا چاہیے. کسی کی وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں کہ ہمیں کوئی حکم نہ دے کہ اب تم لوگ یہ کر لو، کسی کی وار میں انٹر ہو جاؤ. تو وہ سب کچھ اس میں موجود ہے کہ جس کی آپ کو، جو چیز آپ پسند کرتے ہیں. اور اس نے یہ ثابت کیا ہے، صرف یہ نہیں کہ اس نے صرف باتیں کی ہیں، جیسے کہ آپ نے صرف ابھی تقریریں سنی ہوں اور آپ نے ان کو پریکٹیکلی نہ دیکھا ہو. انہوں نے کے پی میں جو اپنی گورنمنٹ قائم کی، آپ نے وہ ریفارمز دیکھے. ابھی جو کچھ اور پاکستان میں کیا سب کے سامنے ہیں، ہاسپٹلز، یونیورسٹی، شیلٹرز اور ہیلتھ کارڈ. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے یہ جو جتنی بھی ان کو گورنمنٹ کا ٹائم ملا تھا، 2.5-3 سال جو ملے تھے، اس میں انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ نہ وہ کہیں گئے ہیں نہ وہ کہیں آئے ہیں، ایک جگہ کے سوا. انہوں نے جیسے ایک سگڑ ماں یا ایک بہت شفیق باپ صرف اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جتا رہتا ہے، انہوں نے اس طرح سے اپنے بیٹوں تک کو ملنے نہیں گئے. دوسری دفعہ جب یونائٹڈ نیشن میں بلایا تو انہوں نے اس کو آن لائن، اس میں شرکت شاید آن لائن کی تھی میرا خیال، لیکن وہ خود نہیں گئے. آپ ان کو دیکھیے کہ ان کو کوئی بلائے نہ بلائے، یہ ہر جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس اس وقت ایک لیڈر موجود ہے. اگر آپ کو واقعی شوق ہے کہ آپ، شوق نہیں، اگر آپ کو چاہت ہے اور آپ اس کو مانتے ہیں کہ آپ ڈگنیٹی سے جینا چاہتے ہیں، تو یہ وقت آج ہے، یہ کل نہیں ہوگا. سپریم لیڈر کو انہوں نے
ان کے باوجود کہ وہ سب لوگ اکٹھے تھے انہوں نے ان کو راستے سے ہٹا دیا. عمران خان کی ہیلتھ اور عمران خان کی ہیلتھ کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل اور جس طرح سے ریسٹرکشنز ہیں وہ بہت خطرناک ہمیں خبر دیتی ہیں، اور ہمیں اب نہیں معلوم اتنے عرصے سے، کیونکہ کوئی اپنا ملا ہی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر نہ اپنا کوئی اور، تو ہمیں کیا معلوم کہ اندر کیا ہو رہا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کو سوچنا پڑے گا، اگر آپ نے اس طرح جینا ہے تو قربانیاں تو دینی پڑیں گی. ایرانی قوم نکل آئی، ان کے جنازے کے لیے نکل آئی، اوپر سے راکٹس اور یہ سب کچھ چل رہا تھا، جو میزائلز اینڈ ڈرونز اور سب کچھ، لیکن ایرانی قوم نے، ان کو پتہ تھا کہ ان کو اپنے اس کے لیے نکلنا ہے، ماتم کے لیے اپنے لیڈر کے، اور انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کسی چیز کی. تو یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اوپر اگر دشمن مسلط ہو جو آپ کے لیڈر کو باہر نہیں آنے دے رہا، تو آپ کیا کرنا چاہیں گے، کیسے آواز اٹھانا چاہیں گے، کس طرح قربانی دینا چاہیں گے. دیٹس ہاؤ اٹ از. تو آپ ایک بات اگر آپ اجازت دیں، جی بالکل، تو یہ یہ جو آپ عمران پہ ڈپینڈ کرتا ہے. علیمہ خان ان کی بہنیں باہر بیٹھی ہوتی ہیں، وہ بھائی سے ملنا تو ایک بات ہے، ان کے لیے فکر مند بھی بہت چھوٹی بات ہے، ان کی جان پہ بنی ہوئی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے ہمارے پہ نیند حرام بنتی ہے اس طرح سے. تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. جی شعیب بھائی آپ. مجھے لگ رہا ہے جو میں پاکستان میڈیا کو فالو کرتا ہوں یا جو خبریں آ رہی ہیں، انیس بھائی نے شروع میں کہا تھا کہ عمران خان کی کچھ کیس میں کچھ ضمانت ہوئی ہے، دونوں میاں بیوی کی، ٹھیک ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہوئی، ان کو کچھ لالے پڑے ہیں. یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کے لیے پریشانی بڑی ہے. بغیر کسی ریلیکسیشن کی عدالتیں تو کچھ کر ہی نہیں رہی تھی. اب عدالت نے اور کیس بھی کہا کہ تاریخ مقرر کر دو، اور تو عمران خان کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسے رہا نہیں کرو، میرے کیسز سنو اور ثابت ہو. اور کوئی باقاعدہ پاکستان میڈیا AWI کی یہ خبر میں نے خود سنی نیوز میں، وہ ایسی خبر نہیں دے سکتے پیکا قانون کے تحت. انہوں نے اس میں خبر میں یہ کہا نیوز کاسٹر نے کہ استغاثہ کچھ بھی ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، ان بیس پہ ان کو ضمانت دی گئی ہے. تو یہ جو لگ رہا ہے کہ اب ان کے ہاتھ پاؤں کھلے ہیں، اور آپ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جلد اور اچھی خبریں سنیں گے، اور ہمارا اور آپ کا اور پاکستان پوری اسلامی امہ کا لیڈر انشاءاللہ جلد ضمانت پہ یا کسی بھی قانونی طریقے سے باہر آئے. خدا کرے کہ آپ کی یہ دعا قبول ہو، لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتی معذرت کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بہنیں وہاں پہ جیل کے باہر گئی تھیں. کیا مذائقہ تھا کہ ایک بہن کو 5 منٹ کے لیے اپنے بھائی کی شکل، اگر ان کو کچھ کرنا ہے تو یہ عمران خان کو ڈاکٹر سے ملنے دیں گے، بہنوں سے ملنے. یہ پہلی چیز ہے. یہ چھوٹا سا دکھاتے ہیں نا ٹرک، کیونکہ انہوں نے بھی کہا ہوا ہے رمضان کا مڈل تو پہنچ گیا، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ تیاری کر رہے ہیں KP میں، جو اپنی فورس اور یہ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رمضان کے بعد، عید کے بعد اس کے اوپر کام کریں گے. اور سارے جو حالات ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سے آپ کو ٹرک کی بتیاں دکھاتے رہتے ہیں. اگر ان کو کچھ کرنا ہوگا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اور یہ پہلی چیز ہے کہ ان کی بہنوں کو ان تک رسائی دی جائے، ان کی ہیلتھ کے لیے کچھ کیا جائے. اگر وہ یہ نہیں کر رہے تو خدا نخواستہ یہ اس سے بھی گھنونی بات ہو سکتی کہ دیکھیں جی ہم تو مقدمے بھی صاف کر رہے تھے، یہ کیا ہو گیا. مطلب میں اس کو کسی طور بھی پازیٹیو نہیں سمجھتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی چیز ان کی پازیٹیو انداز میں نہیں آ رہی. تو نیگیٹو انداز میں پازیٹیو چیز کبھی نہیں آتی، اس کا انجام کبھی پازیٹیو نہیں ہوتا. پہلی چیز عمران خان کا، اگر ان کو فکر ہوئی ہے عمران خان کی، تو ان کا علاج سب سے امپورٹنٹ ہے. دوسرا ان کی بہنوں کا اور ان کا عمران خان کا اپنا کانفیڈنس کہ میرا علاج ٹھیک ہو رہا ہے. اور آپ کی ایک اور اطلاع کے یہ بتا دوں کہ یہ جیو کے ہی نمائندوں کی ہے کہ جو ڈاکٹر ہے، جیو کے نمائندے کی نہیں، ARY کی شاید، کہ جو ڈاکٹر تھا متین قریشی، جس نے ان کا سیکنڈ ٹائم جو علاج کیا تھا جیل میں، جب یہ بڑی انہوں نے ایک کنفیوژن پھیلائی تھی کہ علیمہ خان نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، کوئی فون پہ تھا جب وہ پارلیمنٹ میں دھرنا دیے ہوئے تھے. اس وقت کا جو وہ ڈاکٹر تھا، اس میں جو مین ڈاکٹرز ریکمینڈ کیے تھے ان کے پرسنل ڈاکٹرز نے، اس میں نقوی جو بھی ہیں یہ، انہوں نے منع کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا آپ اور لسٹ دیجیے ہمیں. تو انہوں نے 5-7 اور ڈاکٹرز کی لسٹ دی، اس میں سے انہوں نے ایک چنا. جو چنا یہ متین قریشی اور شاید کوئی اور بھی ہو. اس نے ان سے شروع میں بات سنی، اس کے بعد 2 دن پہلے جب ان کو جیل جانا تھا، جیل میں وہ کرنا تھا، علاج کرنا تھا، تو انہوں نے ان سے رابطہ
منقطع کر دیا تھا. یہ کال کرتے رہے ان کے پرسنل ڈاکٹرز, انہوں نے جواب نہیں دیا. اس کے بعد جب وہ علاج بھی کر لیا, وہ دن آج کا دن انہوں نے واپس رابطہ نہیں کیا. یہ بڑی گھنونی باتیں ہیں. تو اس میں اتنا نیگیٹو عنصر کے ساتھ ہم امید اللہ سے تو بہت ہے کہ اللہ ایسا سبب بنا سکتے ہیں, مگر سٹل یہ اچھا. پھر علیمہ خان نے بالکل آج پھر کھلے انداز میں کہا, انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ عدالتوں میں جا کر بیٹھ جاؤ, مقدمے لگواؤ, کیس جب تک نہ لگے مقدم وہیں بیٹھے رہو. تو یہ آج پھر انہوں نے کہا ہے. تو پھر انہوں نے بالکل اشارے میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا یہ آپ کے ساتھ بھائی چارہ دکھا رہے ہیں. کہتے ہیں ہمیں بھائی چارہ نہیں چاہیے, ہمیں نہ دکھائیں کہ یہ ہمارے ساتھ مطلب سولیڈیرٹی دکھاتے ہیں. وی ڈونٹ نیڈ اٹ, اپنا کام کرے. انہوں نے عمران خان کے ساتھ دکھائے. عمران خان نے کہا ہے عدالتوں میں بیٹھ جاؤ, تو گئے آ گئے جاتے ہیں آتے ہیں, نہیں, وہاں بیٹھ کے کام کرے. پھر انہوں نے کہا عمران خان نے کہا سینئرز لائر سے کہو کہ وہ وہاں بیٹھ جائیں. تو پھر انہوں نے کہا سینئرز لائرز کے تعلقات ہوتے ہیں ججز کے ساتھ, ان کو وہاں بیٹھنا چاہیے. تو انہوں نے کتنی اچھی سیاسی اینگلز بتائے ہیں کہ سینئرز, جیسے آج ہم آپس میں بات کریں, میں آپ سے جب کوئی فرمائش کروں گی تو آپ اس کو اس طرح رد نہیں کر سکتے جس طرح کہ کسی اور کو کر سکتے ہیں. تو انہوں نے وہ تعلقات کی بیس پہ ان کو کہا ہے کہ آپ سینئر ہیں تو آپ کا وہاں بیٹھنا میننگ فل ہوگا. تو یہ ابھی کوئی پازیٹیو مجھے نہیں نظر آ رہی, خدا نہ خواستہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام کو اپنا فرض جو ہے گھروں میں سوچتے ہوئے نہیں گزارنا. علیمہ خان اور ان کی بہنوں کے ساتھ بات کریں, وہ کیا چاہتی ہیں بس وہ کریں, دیٹس آل. اور عمران خان کے علاج کے لیے آپ کو بھی عدالتوں کے باہر پہنچنا چاہیے. جو آتا ہے وہ نہیں, جو آتا ہے آئے, جو نہیں آتا نہیں آئے. اگر آپ کو چاہیے عمران خان تو آپ کو نکلنا پڑے گا, بس دیٹس آل. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ انیس. آپ نے بھی ہمیں وہاں سے ڈیلس سے جوائن کیا, اور انہوں نے شعیب بھائی نے بھی ڈیلس سے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. اور میں یہاں ٹورانٹو سے آپ سب کی خدمت میں آج مجیب بھائی کا پروگرام, ہم آپ کو مجیب صاحب کا پروگرام پیش کر رہے تھے, اور بہت جلد وہ آپ کے ساتھ آئیں گے اور وہی اپنا پروگرام خوبصورتی سے پیش کریں گے. ہم نے بس گزارا کیا. تو تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل ٹورانٹو ٹائم 11 بجے اور ہیوسٹن ٹائم 10 بجے انشاءاللہ. خدا حافظ. تھینک یو. حافظ.